بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک تو بہت سے سوال آ رہے تھے کہ ڈاکٹر قادر انڈیا کے ان کا ڈائٹ پلان کے بارے میں بتائیں، میں اس کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا، اور دوسرا دودھ کے بارے میں بہت تھا تو میں آپ کو گائے کے دودھ سے بہترین دودھ کے بارے میں بتاؤں گا جو 10 گنا زیادہ کیلشیم ہے، 15 گنا زیادہ فیٹ ہے اور 4 گنا زیادہ پروٹین ہے اس میں، اور باقی منرل وٹامن بھی اس سے گائے کے دودھ سے بہت زیادہ ہیں، اور بچوں کے لیے کیونکہ قد بڑھنا ہوتا ہے ان کے لیے یہ دودھ بہت ضروری ہے، اور نوجوانوں کے لیے خاص کر۔ تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر قادر ولی انڈیا کے جو ہیں کیونکہ وہ ویجیٹیرین ہیں، ان کا یہ کال کہ ہمارے ڈاکٹر نیوٹریشن کے بارے میں ٹرینڈ ہی نہیں کیے گئے، ان کو صرف بیماری کا علاج کرنا سکھایا گیا ہے۔ یہ بہت زبردست کوٹیشن ہے ان کی کہ وہ صرف بیمار ہوں گے تب علاج کر سکیں گے، بیماری کو روکنے کے لیے جیسے ہم ڈائٹ پلان بتا رہے ہیں، ایکسرسائز ہے، فاسٹنگ ہے، اس کے بارے میں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے بارے میں بھی 100% میں ایگری کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کو پچھلے مہینے شری پدما ایوارڈ دیا گیا ڈاکٹر قادر کو، ان کی بہت سی خدمات انڈیا کے بارے میں، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ویجیٹیرین ہیں، یہ گوشت رنڈوں کے بہت خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بیماریاں کینسر ہوتی ہیں، جو کہ پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کی بہت سی خدمات ہیں ملٹ کے بارے میں، تو وہ میں آج ان کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا، اور پھر دودھ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماں کا دودھ اگر نہ ہو، کیونکہ ان کا 26 سالہ تجربہ ہے ابھی، تو 99% ماں کے دودھ کے برابر کوکونٹ ملک، ناریل کا دودھ ہے، اس کی یہ ویلیو ساری ہے، آپ دیکھ لیں ڈیٹیل میں۔ انہوں نے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پتلا کر کے بچے کو وہ دیں، اور دوسرا وہ کہتے ہیں 2 سال تک بچے کو کسی خوراک میں دودھ میں چینی نہیں ڈال کے دینی، آپ نے شوگر نہیں دینی۔ یہ بالکل صحیح ہے ان کا، کہ بچہ ایک دفعہ عادت ہو جائے پھر بعد میں میٹھا چھوڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ آپ سالڈ ڈائٹ شروع کرا دیں، یہ میں نے لیکچر 55 میں بتایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چمچ کے ساتھ دینا ہے، فیڈر یہ وہ کچھ نہیں دینا، اس کو چمچ کے ساتھ دیں یا ڈائریکٹ دیں، اس کے لیے بہترین یہی ہے اسٹیل کا چمچ ہو۔ دوسرا وہ کہتے ہیں 1 سے 2 سال کا بچہ ہو تو پھر سالڈ ڈائٹ کے ساتھ فنگر ملٹ، یہ ان کے ملٹ ہے، ان میں لیکچر بناؤں گا، راگی، پر ملٹ، باجرے کا دودھ اور فاکس ٹیل ملک، اس سب کے وہ دودھ بناتے ہیں، یہ دیں بچے کو۔ اور 1.5-2 سال کے بعد تلوں کا تیل، سیسم سیڈ تل ہوتے ہیں، ان کا دودھ دیں۔ یہ آج میں اسی تل کے دودھ کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا، کیسے بنانا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا ڈاکٹر قادر کا وہ ماں کا دودھ بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ گارلک دیں، لہسن دیں، میتھی دیں، میتھی دانہ دیں، اور سبز پتوں والی سبزیاں دیں، اس سے ماں کا دودھ بہت بڑھتا ہے۔ اور سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کیسٹر سیڈ آتے ہیں، 5 سے 6 بیج اتار کے چھلکا اس کا 2 سے 3 ہفتے میں دیں۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں باجرے کا دودھ دیں، پرل ملک، اس سے ماں کا دودھ بہت بڑھتا ہے، یا اس کی روٹی پکا کے دے دیں۔ یہ اس کے بارے میں سارا بتایا گیا ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لائف سٹائل چینج کرو، آرگینک ہول فوڈ لو، گندم اور چاول کے خلاف ہیں۔ ان کی گندم کے بارے میں بہت بہترین ریسرچ آئی ہے جو کہ وہ بتاتے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے ان کا۔ ان کی بڑی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آپ ملنگ کرتے ہیں تو جو آٹے میں ایلوکسن بن جاتا ہے جو بیٹا سیل کو ڈیمیج کرتا ہے۔ یہی بات ڈاکٹر ولیم ڈیوس نے، ویٹ بیلی کے جو آتھر ہیں، انہوں نے کہی تھی۔ وہ کہتے تھے گلیڈین ہے، لیکٹین پروٹین ہے جو کہ آٹے میں آتی ہے اور وہ پینکریاس کو ڈیمیج کرتی ہے اور ٹائپ 2 شوگر ہوتا ہے۔ یہ ان کی ریسرچ ہے گندم اور چاول کے بارے میں۔ گائے کا دودھ، اس کے بارے کے وہ بہت خلاف ہے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ اگر آپ گائے کا دودھ بند کر دیں تو 50% ہسپتال انڈیا کے بند ہو جائیں گے، یہ چیلنج کرتے ہیں وہ، اور بالکل میں ایگری کرتا ہوں۔ وہ دیکھیں یہ جیسے میں نے لیکچر 109 میں بتایا تھا کہ بیٹا کیزین جب کراس بریڈ کر کے دیسی گائے کا دودھ A1 ملک ہے، اس کے نقصانات یہ کینسرس بڑھ جاتا ہے، بریسٹ اووری کینسر، پراسٹیٹ کینسر، اس میں اینٹی بائیوٹک بہت دیتے ہیں گائے کو، اینٹی بائیوٹک ہو جاتا ہے، آٹزم بچوں کی بیماری، شیزوفرینیا، راشا، ہڈیوں کی کمزوری، دل کی بیماری، دمہ اور لیکی گٹ، یہ کامن ڈیزیز ہیں جو کہ دودھ پینے سے ہوتی ہیں۔
کیوں کہ اس میں A1 کیزین پروٹین ہے جو کہ سب سے کم بڑی وجہ ہے ٹائپ 1 شوگر کی. IGF آتا ہے, اس میں ہائی ایسٹروجن آتا ہے کیونکہ گائے کا بچہ 30-40 کلو کا ہوتا ہے, اس کے حساب سے اس کے دودھ میں ایسٹروجن آتی ہے, اور ہمارے انسان کا بچہ 3 kg کا ہوتا ہے, تو اس کے لیے اس کی ایسٹروجن بہت زیادہ ہے. پھر وہ ریکمبیننٹ گروتھ ہارمون دیتے ہیں تاکہ جلدی بڑھے, کیونکہ ایک سال میں انہوں نے 700-800 kg کر کے اس کو بیچنا ہوتا ہے, گوشت کے لیے سٹر کرنا ہوتا ہے گائے کے بچے کو جو میل بچہ آتا ہے. پھر پیسٹیسائڈ, ڈائیوکسین, گلائفوسیٹ آتی ہے جو ڈائٹ اس کو دیتے ہیں, سویا اور گرین, اس میں یہ آتا ہے جو سپرے کرتے ہیں. پھر انجیکشن لگاتے ہیں دودھ کے لیے آکسیٹوسین. یہ بڑی بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ گائے کا دودھ نہ لیں, اس کی جگہ الٹرنیٹ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا ہے, اور ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں. اس بارے میں تقریباً ہماری رائے ایک ہے. اچھا, A2 ملک ہے, ہماری جو بھینس ہے اس کا A2 ملک ہے, بکری کا A2 ملک ہے, دمبے کا A2 ملک ہے, اس طرح یہ اونٹ کا A2 ملک ہے, یار ہمارے یہاں ہوتا ہے ہائی الٹیچیوڈ پہ, اس کا دودھ سارے A2 ملک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اچار ضرور لیں 1 چمچ روزانہ, اور بچوں کے لیے وہ کہتے ہیں جن ناریل کا دودھ سب سے بہتر ہے. پھر ملٹ راگی جیسے میں نے بتایا ہے, پھر تلوں کا دودھ ہے, اور وہ شوگر میں کہتے ہیں کھجور دیں یا ڈیٹ شوگر آج کل آتی ہے, یا گڑ دیں, چینی بالکل نہ دیں بچوں. یہ ان کے اس کی جو ہے موٹی موٹی باتیں ساری ریسرچ کی, میں اس پہ علیحدہ ویڈیو بھی بنا دوں گا. دوسرا سب سے زیادہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ڈیلیوری جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری ہونی چاہیے, سی سیکشن نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ وہ کہتے ہیں کہ سی سیکشن ہے, کیونکہ جو نارمل ویجینل مائکروب ہوتے ہیں وہ بچے کا گٹ مائکروبائم نہیں ڈیولپ ہوتا, اور بچے کا امیونٹی بہت کمزور رہ جاتی ہے اور بیماریاں زیادہ آتی ہیں. یہ بھی ان کی تھیوری ہے بہت زبردست. دوسرا جو تلوں کا تیل ہے, یہ آج کل سارے جتنے نٹس اور سیڈ ہیں سب کا دودھ بن سکتا ہے. یہ جو پیک آ رہے ہیں یہ نہیں لینے, آپ نے گھر میں بنانا ہے, کیونکہ اس میں پھر وہی مسئلہ ہے, پھر وہ شوگر ڈال رہے ہیں, پھر وہ کیمیکل ڈال رہے ہیں, پھر وہ پرزرویٹو ڈال رہے ہیں, وہ پھر زہر ہو جاتے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تلوں کا دودھ ہے وہ کیسے بنانا ہے. اس میں 10 گنا زیادہ کیلشیم ہے گائے کے دودھ سے. گائے کا دودھ 20 سے 30% جو ہے کیلشیم ابزارب ہوتی ہے, تلوں کے تیل کی دودھ کی 80 سے 90% ابزارب ہوتی ہے. یہ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں. اس میں فیٹ بہت اچھا ہے, پروٹین بہت زیادہ ہے, اور جو بچیوں کو PCOD ہوتا ہے یا ہائپوتھائرائڈ ہوتا ہے اس میں کیونکہ ہارمون کوئی نہیں ہوگا, اس لیے وہ بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں, چھوٹے بچے بھی اس سے بچ جائیں گے. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آرگینک نیچرل آپ نے تل لینے ہیں. دیکھیں اس میں 2-3 قسم کے تل آ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ وائٹ, یہ پالش کیا ہوا ہے, پالش والا نہیں لینا, پالش کریں گے سارا کیلشیم نیوٹریشن نکل جائے گی. یہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ لینا ہے آپ نے, یہ والا لینا ہے آپ نے, جو گندلے کالے ہوں گے. اس میں بلیک لے لیں یا وہ لے لیں. یہ وائٹ جو ہیں جو پالش کیے ہوئے ہیں یہ تل بالکل نہیں لینے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف پیسے ضائع کریں گے آپ. یہ آپ نے اچھی طرح سوچ لینا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو رات کو بھگو دینا ہے آپ نے. اس کو جتنے بھی یہ نٹ سیڈ ہیں اس کو 8 سے 12 گھنٹے ہر حال میں بھگونا ہے. 1 کپ آپ لے لیں, 140 گرام آئیں گے, یہ تقریباً 200-250 روپے کے آتے ہیں, اور اس سے 4 گلاس 1 لیٹر دودھ بنے گا. آپ دیکھ لیں, پانی نمک ڈال کے اس کو بھگو دیں رات کو 8-10-12 گھنٹے بھگا رہے گا. صبح اس کو آپ پانی گرا دیں, دھو لیں اچھی طرح. وہ پانی جس میں بھگویا وہ گرا دینا ہے, وہ استعمال نہیں کرنا. اسی میں تو سارا وہ آ رہا ہے, وہ آکسیلیٹ اور فیٹک ایسڈ. گرائنڈر میں ڈالیں یا جوسر میں ڈال لیں. اس میں مٹھاس کے لیے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں کھجور ڈال لیں, یا جو بچوں کو تھوڑا سا گڑ ڈال لیں. اگر جو ادروائز بڑے ہیں وہ بالکل نہ ڈالیں. 2 سے 3 گلاس پانی ڈال دیں, اس کو گرائنڈ کر لیں, بعد میں اس کو سٹین کر لیں اچھی طرح کر کے. یہ جو باقی بچا ہے اس کو دوبارہ ڈالیں, اس میں 1 گلاس پانی اور ڈالیں, 1 گلاس اور بن جائے گا اس سے. یہ اس کا فائدہ ہے. اس کو گرم کرنا ہے بچوں کے لیے, تو ڈبل بوائلنگ میتھڈ ہے. پہلے ایک بڑے پتیلے میں پانی گرم کر لیں, اس کے بعد چھوٹے پتیلے میں ڈال کے اس گرم پانی کے اندر رکھیں اور آگ بند کر دیں. اس کو ڈائریکٹ گرم نہیں کرنا آپ نے, سارے وٹامن جو ہیں سب ختم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اگر چھوٹے بچے ہیں تو اس کو پتلا کر دیں. جو بڑے ہیں وہ اس کے ساتھ پئیں, کیونکہ اس کے اندر فائبر آ جائے گا بہت زیادہ. تو چھوٹے بچوں کے لیے اس کو سٹین کر لیں, وہ بڑے بندے اس کے ساتھ پئیں. باقی جو بچے گا وہ سارا فائبر ہے, اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس کو اکٹھا کر کے لوگ اس کی یہ لڈو بھی بنا دیتے ہیں, اس کی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں اب کھانے کے لیے, ویسے بھی کھا سکتے ہیں جو بعد میں بچے گا. تو یہ اس کے بارے میں. بچوں کو ہفتے میں 2-3 دن دیں. باقی فنگر ملٹ دیں, پیرمنٹ یہ تو نہیں ہے, تو ہمارے یہاں بچوں کو آپ روز بھی دے سکتے ہیں, بڑے بھی پی سکتے ہیں.
کم سے کم 1-2 گلاس. پینٹ ملک بنتا ہے, المنڈ ملک بنتا ہے, ہر چیز کا بنا سکتے ہیں آپ. یہ دیکھیں گائے کا دودھ ہے, یہ بفلو ملک بھینس کا ہے اور یہ گائے کا ہے. اس میں 4.5% گرام پروٹین ہے اور گائے میں 3.2 ہے. فیٹ دیکھیں 8 گرام ہے اور گائے میں دودھ میں 4 گرام ہوتا ہے. یہ باقی بھی دیکھیں آپ سارے ٹائم. اس کے مقابلے میں آپ CCMC تل میں دیکھیں 18 گرام پروٹین ہے, 50 گرام فیٹ ہے اور کاربوہائیڈریٹ 23 ہیں, تو 12 گرام فائبر بھی ہے. اس لیے میں نے کہا ہے بڑے پورا پی لیں, اس کو اسٹین نہ کریں, چھانے نہ, بغیر چھانے, بچوں کے لیے چھان لیں. یہ دیکھیں اس میں کیلشیم 98% ڈیلی ہے, تقریباً یہ 1000 ملی گرام ایک گلاس میں آ جائے گی آپ کے. 81% میگنیشیم ہے, فاسفورس ہے, آئرن دیکھیں 88% ہے, زنک دیکھیں 52% مل گیا 5 سے 7 گرام, اور میگنیز پورا آپ کا ڈیلی پورا ہو جائے گا. اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہیں اور کاپر آپ کو پورا مل جائے گا. اور یہ دیکھیں وٹامن B1 53% اور B6 40%. یہ تلوں کے دودھ میں آپ کو یہ سب کچھ مل رہا ہے, صرف آکسیڈنٹ زیادہ ہیں, اسی کے لیے ہم نے اس کو بھگویا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے. تو یہ دیکھیں 100 گرام جو تل ہیں ان میں 975 گرام ہیں, اور گائے کے دودھ میں 1 لیٹر میں 975 گرام کیلشیم ہوتا ہے. یہ ڈیٹیل ہے, سلی سے دیکھنا چاہیں تو یہ سارے ریفرنس ہیں. یہ میرا لیکچر ہے, اس میں سارے سیڈز کے بارے میں بتایا گیا ہے, یہ کیسے بنانا ہے یہ آپ دیکھ لیں. یہ سارے ریفرنس ہے, سلی سے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے, اور یہی کوشش کریں کہ یہی کریں. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں پمکن ملک کے بارے میں بتاؤں گا. اچھا جی, اللہ حافظ.